آپ کو محبتی کہہ لیں یا کچھ بھی نہ کہیں، اصل میں یہ نام کی جو ضرورت پڑی صرف اس وجہ سے کہ پہلے تو سب مسلمان، اسلام ہی کا مسئلہ تھا کہ اسلام ہے، سب مسلمان ہیں۔ بعد میں جب اس کے اندر برانچیں قائم ہوئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب سبائیوں میں نے اختلاف پیدا کیا اور جناب علی یہودیوں نے اسلام کا رنگ اوڑھ کر کے حضرت علی کی محبت کا دم بھر کے ان کو خدا کے درجے پہ بٹھا دیا اور اپنے آپ کو کہتے تھے ہم شیعان علی کی جماعت کے ہیں، اور پھر ادھر خوارج نکل پڑے جنہوں نے حضرت علی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا اور کہا ان الحکم الا للہ، اللہ ہی کے لیے حکم ہے، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنے لگے، یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنے لگے، اور وہ مختلف ٹیمیں نکل گئی، 3-4 فرقے اسی وقت پر پیدا ہو گئے۔ اب کیا کیا جائے؟ تو اس وقت جو ہے اہل سنت یعنی سنت والے جو اس راستے پہ ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو اہل سنت کہا جائے گا، اس کی تعبیر نکلی۔ اور جو صحابہ کو لے کے چلیں گے اہل سنت والجماعہ، یعنی صحابہ کرام کی جو جماعت ہے اور نبی کی جو سنت ہے ان کے ساتھ ہو کر کے چلیں گے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اہل سنت والجماعت۔ اب جناب علی یہ اصطلاح ہے، یہ کیا ہے؟ اصطلاح ہے پہچان کے لیے۔ یہ جب کوئی آدمی اس زمانے میں بولتا تھا تو یہ سمجھ میں آ جاتا تھا کہ یہ خالص کتاب و سنت کے ماننے والے لوگ ہیں، ان میں خوارج نہیں ہیں، ان میں رافضی نہیں ہیں، ان میں شیعہ نہیں ہیں، ان میں اور کسی اور فرقے کا آدمی نہیں ہے۔ لیکن جب آگے چل کر کے جناب علی اہل سنت میں بھی 10-50 فرقے نکلے کہ یہ عبادی ہے، یہ درزی ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں جناب علی، یہ کیا کہتے ہیں، یہ جہمی ہے، یہ ماتریدی ہے، یہ اشعری ہے، اور یہ معتزلی ہے، اس طرح سے جو فرقے نکلے تو اب ضرورت پڑی، اور یہ اہل الرائے ہیں، رائے سے فتوے دینے لگے، قرآن و سنت سے بائیکاٹ ہونے لگا۔ تو اس طرح سے جب نکلا تو اس دور کے جو لوگ تھے انہوں نے اپنے آپ کو اہل الحدیث کے نام سے متعارف کیا کہ بھائی دیکھو، نہ ہم اہل رائے ہیں، نہ ہم ماتریدی، نہ اشعری، اہل الحدیث، حدیث اور قرآن جو ہے، جو صحابہ کرام کا راستہ ہے، ہم قرآن اور حدیث کو اسی راستے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے اہل الاثر، اہل الاحادیث، اہل الحدیث، یہ محدثین ہی کے زمانے سے سن 200-150 ہجری کے بعد ہی سے یہ اصطلاحات اس دور کے اندر رائج ہو گئیں اور لوگ کہنے لگے اہل الحدیث۔ اب جب اہل الحدیث و محدثین کی جماعت تھی، احادیث اور قرآن کی جماعت تھی، بعد میں اب ان سب کو اہل حدیث کہا جانے لگا جو ان محدثین کے راستوں کے اوپر چلنے لگے۔ محدثین نے جو حدیثیں بیان کی اور اس کے اندر سے جو مسائل استنباط کیے، انہی راستوں سے جو ان کے اوپر چلنے لگے انہیں بھی اہل حدیث کہا جانے لگا۔ تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دنیا کے اندر اگر کوئی بحیثیت جماعت، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی اہل حدیث کا مطلب نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو اہل حدیث کہو اور جو ہے بدعت کے کام کرو، اہل حدیث کہو تو شرک کے کام کرو، نہیں۔ اگر کوئی اپنے آپ کو تم کتاب و سنت کا متبع اور پیروکار سمجھو اور شرک اور بدعت اور خرافات اور پیر پرستی، شخصیت پرستی، ان تمام سب چیزوں سے دور رہو اور کتاب و سنت کو لازم پکڑو، تو آپ کو دنیا بھی اہل حدیث کہے گی، اور آپ اپنے آپ کو کہو نہ کہو، آپ انشاءاللہ تعالی جنت کے اندر جاؤ گے۔ تو وہ لوگ جو کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہیں اور اس کے نقش قدم پہ چلے ہیں، اور سلف کے سمجھنے کی طرح بعض لوگ یہاں یہ کہتے ہیں کہ جی کتاب و سنت کو تم کیسے سمجھو گے؟ میاں ہم کتاب و سنت کو اپنی سمجھ سے نہیں سمجھتے، ہم کتاب و سنت کو سلف کے سمجھ پہ، صحابہ کرام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سمجھایا، اس کے بعد صحابہ نے جس طرح ہمیں سمجھایا، اس کے بعد ائمہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، انہوں نے جس طرح قرآن و سنت کو ہمیں سمجھایا، ہم اس طریقے پر قرآن و سنت کو سمجھتے ہیں اور اس کو لازم کرتے ہیں۔ ہم اپنی عقل، اپنے دماغ سے اس کو سمجھ آئی آپ کو؟ اور نہ ہی ہم لکیر کے فقیر ہیں، جس طرح امت کے اندر دوسرے لوگوں نے بٹوارے کیے، اس طرح سے ہم بٹوارے کر کر کے اپنا مسائل کا امام الگ بنا لیں، فضائل کا امام الگ بنا لیں، جزیات کا امام الگ بنا لیں، عقیدے کا امام الگ بنا لیں، اور اس طرح سے ہم جو ہے اپنے مرکز توحید کو چھوڑ دیں۔ حرام ہے اس طرح سے۔ ہم سلف کے راستے پہ چلتے ہوئے منہج جو ہمارا وہ ہے قرآن و سنت کی راہ ہے، اور جس کی بات ائمہ کی اس قرآن و سنت کے مطابق ہوگی ہمارے سراخوں پر، اور اگر ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، ان کی باتیں قرآن و سنت کے راستے پر نہیں ہیں، تو پھر ہم ان کو اس مسئلے کے ان کے حوالے کر دیں گے اور ہم کہیں گے اللہ ان کو معاف کرے، ان سے غلطی ہو گئی۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ یہ ہے اصل چیز۔ تو اس میں کوئی شک نہیں، وہ اہل حدیث جو اس منہج اور اس کو اپنی نشان بنائے ہوئے ہیں، وہی لوگ جنت میں جائیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی صحیح پیروکار اور متبع ہیں، اور باقی جنہوں نے اپنے الگ الگ
اس کا پیر شیطان ہوتا ہے. قیامت کے دن ہم تو اپنے اپنے اماموں کے پیچھے ہوں گے. تم لا مذہب لوگ جن کا کوئی مذہب نہیں, جن کا کوئی امام نہیں, تم کس کے پیچھے ہوگے؟ اس طرح سے عوام الناس میں بیچاروں کو گمراہ کیا جاتا ہے. تو میں ان کو بتلاتا ہوں, ان سے کہہ دو کہ ہم امام الرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہوں گے, ان کے پاس ہوں گے, ہے نا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام, ہم اپنے اپنے امام کے دامن میں لپٹے رہیں گے, تو ان سے یہ کہو کہ بیٹا تم تو پہلے یہی فیصلہ کر لو کہ تم امام صاحب کے جھنڈے کے نیچے رہو گے کہ یہ بریلوی رہے گا یا دیوبندی رہے گا. تم تو ایک دوسرے کو جہنمی بنا رہے ہو, اور اس میں کوئی شک نہیں. ہمارا ایمان ہے, عقیدہ ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی امام صاحب سے جو لغزشیں غلطیاں ہوئی ہیں اللہ انہیں معاف کر کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو انہیں جنت میں انشاءاللہ تعالی, ہماری دعا بھی ہے اور ہماری امید بھی ہے کہ اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا. لیکن اب امام صاحب جب جنت میں جائیں گے تو بریلی کو لے کے جائیں گے, دیوبندی کو لے کے جائیں گے, کس کو لے کے جائیں گے؟ تم تو یہیں پہ ایک دوسرے کو کافر اور مشرک بتا رہے ہو بھائی. تو بھائی میرے, یہ تو تمہارا فیصلہ یہی ہے, ہم آگے کیا بتائیں, تم خود اپنے آپ کو فیصلہ کر لو کہ غیر ناجی کیوں نہیں ہو. ناجی یہ کیوں نہیں ہو سکتے, یہ بھی میں دلائل کے ساتھ بیان کروں. اور دنیا کے اندر کوئی مائی کا لال اگر میرے ان حوالوں کو اور میرے ان دلیلوں کو غلط ثابت کر دے تو جو سزا ہے منظور ہے کسی بھی کورٹ اور کسی بھی عدالت کے اندر. میں کہتا ہوں کہ جو عقیدے, اگر دیوبندی یہ کہتے ہیں کہ بریلوی فرقہ غیر ناجی ہے اور وہ کامیاب نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر شرک موجود ہے, وہ بدعات پہ ہیں, تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہی عقیدے اور وہی شرکیہ رسم و رواج دیوبندیت کے اندر بھی موجود ہے جو ان کتابوں کے اندر بھری پڑی ہیں, چاہے وہ فضائل اعمال ہو, چاہے تذکرۃ الرشید ہو, چاہے حکایت اولیاء ارواح ثلاثہ اشرف علی صاحب تھانوی کی ہو, چاہے عقائد علماء دیوبند ہو, چاہے احکام, اس طرح کی سینکڑوں کتابیں موجود ہیں. جو عقیدے بریلوی اپنے بزرگوں کے بارے میں رکھتا ہے, غوث اور قطب اور ابدال کے عقیدے جو اپنے ولیوں کے بارے میں رکھتا ہے, سیم وہی عقیدے, بعین ہی وہی خیالات, بعین ہی وہی چیزیں دیوبندی فرقہ اپنی مولویوں کے بارے میں رکھتا ہے. تو یہ بتاؤ وہ غیر ناجی کیسے ہوا اور تم کامیاب کیسے ہوئے؟ بولو. صرف اس لیے کہ وہ اپنی نسبت بریلی کی طرف کر رہا ہے. ارے اگر وہ اپنی نسبت بریلی کی طرف کر رہا ہے تو تم بھی دیوبند کی طرف کیے ہوئے ہو اور فخر کرتے ہو علماء حق علماء دیوبند, علماء حق علماء دیوبند. تو دو ملوں کے بیچ میں جنت بھی حرام, جنت ہم لے اڑے الحمدللہ. لڑو تم بیٹا لوگ, جنت الحمدللہ ہم لے اڑے, تم لڑو. پہلے تم اپنا فیصلہ. ہمارا مقصد کیا ہے, ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے, ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتے, اور دعویٰ نہیں جیسے کہ دیوبندی بریلوی کہتے ہیں ہم عاشق رسول, وہ کہتا ہے ہم عاشق رسول. وہ دونوں چور ہیں. ہم کہتے ہیں تم دونوں چور, چور ابن الچور, چور کا بیٹا چور, تم دونوں چور ہو. تم دونوں نے دین کو قطر بیوت کیا ہے. تمہارا مذہب نبی کے مذہب کی طرح نہیں, تمہارا عقیدہ محمد الرسول اللہ اور صحابہ کے عقیدے کی طرح نہیں. تم دونوں چور ہو. اب تم دونوں ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہو, بیچ میں ہمیں بھی سمیٹتے ہو, ہمیں بھی وہ غلاظت لگانے کی کوشش کرتے ہو. تو الحمدللہ ہمارے اوپر وہ غلاظتیں نہیں لگیں گی, ہم جھاڑ دیتے ہیں. جاؤ, ہم قرآن و سنت کو اپنا منشور, اپنا دستور, قولاً بھی فعلاً بھی عملاً بھی ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے. ہم صرف دکھاوے کے ٹائٹل بورڈ, سائن بورڈ نہیں لگاتے. سائن بورڈ تمہارا ہے, تم لگاتے ہو, کہتے ہو ہم محمد الرسول اللہ کے متبع اور پیروکار ہیں, اور جب مسائل کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں, ہمارے واجب ہے امام ابو حنیفہ کے پیچھے چلنا. ہم کہتے ہیں واجب محمد الرسول اللہ کے پیچھے چلنا ہے, تم کہتے ہو واجب ابو حنیفہ کے پیچھے چلنا ہے. بتاؤ دونوں میں غلط کون ہے, صحیح کون ہے؟ تمہارے واجب ہونے کے لیے دلیل کیا ہے؟ اور جب ہم دلیل مانگتے ہیں تو کہتے ہیں تم محمد کے پیچھے چلتے ہو, دلیل کیا ہے؟ اعوذ باللہ, جو چاہیں نبی کو خدا کر دکھائیں, خدا اور اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں. ہم محمد رسول اللہ کی اتباع اور پیروی کی بات کرتے ہیں تو ہم سے دلائل مانگے جاتے ہیں. کیا دلیل ہے؟ قرآن و سنت سے دلیل نہیں دینا. کیوں؟ اب وہ میں نے پوری تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ نہیں؟ میرے عزیز, یہ سب خرافات ہیں. میرے دیوبندی, بریلوی, قادیانی, مرزائی, بہری, خواجہ, اسماعیلی, جتنے بھی حنفی, دیوبندی, شافعی, مالکی, جتنے بھی عرقے فرقے جو ہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح, ہم ان سب کو دعوت دیتے ہیں چھوڑو, ان سب کتابوں کو جلا دو. ان سب کتابوں کو کیا کرو؟ جلا دو, جلا دو, کسی گٹر میں ڈال دو, چاہے کراچی کے ساحل میں, چاہے بامبے کے گٹر میں, کہیں بھی ڈال دو, ختم کر دو. اور صرف احادیث ہوں, صحاح ہوں, اور حدیث کی محدثین کی لکھی ہوئی کتابیں ہوں, اور قرآن کریم. دیکھو کس کا مذہب باقی رہتا ہے,
دیکھو کس کا مذہب باقی رہتا ہے، تمہارا یا ہمارا، ہے کہ نہیں حقیقت؟ چھوڑو ان شخصیتوں کو، یہ تو کر کے جو گئیں یہ وہ پا جائیں گی اپنا حصہ، ہمیں کیوں جب ان غلاظتوں سے واقفیت کے بعد ہم انہی کی لکیر کے فقیر بنے رہیں؟ تو میرے عزیز یہ ہے، کیا تقلید شخصی شرک ہے؟ وہ کیسے؟ بے شک